آدمی نے زنا کر لیا ہے اللہ سنا، اس کے بعد وہ توبہ بھی کرنا چاہتا ہے اب، لیکن یہ بھی ذہن میں بات آتی ہے کہ کیا اس کی سزا قیامت کے دن ملے گی اگر وہ توبہ بھی کر لے تو؟ جو لوگ تو سچی توبہ کر کے یہاں سے جائیں گے، توبہ کے تین ہی ہیں عناصر، تین باتیں ہمیں دیکھیں، پچھلے پر شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور دوسری طرف کچھ ایسی نیکیاں پھر کرے جن سے وہ گناہ جو اس کا پردہ پڑ لے، زیادہ طور کا خیرات کرے، اسی لیے کفارہ کرتی۔ تو جو ایسا کرتا رہتا نا بیچارہ، پچھتاتا ہے، معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ پہ اتنا تھک گئی نہیں تو کیا مسئلہ اطلاع دے، یہاں بھی پردہ رکھا وہاں بھی پردہ ہی رکھے گا۔ کیسا اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے کہ علیحدگی میں بلائے گا، اس کو تنہائی میں پھر بتائے گا تو نے یہ بھی کیا، جو باتیں یہ بھول چکا تھا وہ بھی بتائے گا تو نے یہ کرنا۔ آدمی اس وقت یہی سمجھے گا، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اب میرے آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ، اب بچنے کا کوئی سامان، اتنے گناہ سامنے آ گئے، مگر اس کے بعد اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی دیکھ میں نے پردہ رکھا، ان باتوں کا علم میرے سوا کسی کے نہیں ہوا، اب بھی علیحدگی میں بلا کے تو اس سے بات کی، لوگوں کے سامنے یہ ننگا نہیں کیا، تجھے جتلا دیا کہ تجھے رب کی رحمت کا احساس ہو کہ اللہ اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہا، فرمایا کرتوت تیرے کیا جا۔ تو جب ایسا ہوگا تو نبی علیہ السلام فرماتے پھر کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ رہ جائیں گے جو اللہ نہیں بیان کرے گا، پھر خوش ہو کر نا کہ گناہ معاف ہو کر کے اللہ نے ان کی بجائے بدل کر نیکیاں لکھ دی، کہہ کہ اللہ پاک کچھ اور بھی کچھ رہ گیا، اللہ پاک بڑا تھا میرے علم میں، اور سب گناہوں کی بجائے یبدل اللہ سیئات حسنات، ان کے گناہوں کے بدلے میں اللہ نیکیاں لکھ، اس کے فضل و کرم کے بیٹا کو انداز، بندہ ہی نکما ہے، آتا نہیں اس کی بارگاہ کی۔ تو باعث سے مجتنب رہنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے، ہاں بس معافی مانگ، معافی کے بھروسے پر گناہ کرتے رہنا نہ وہ معافی، وہ توبہ کوئی ہو جائے تو کوئی بات نہیں کہ آدمی بچتا بچتا پسند جاتا ہے، مگر پہلے ارادہ کہ پھر کر رہنا یہ تو کچھ توبہ نہیں چھٹا ہی ہوا۔ روایت میں آتا ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کر مسجد نبی سے عائشہ کے بعد تو دروازے پر ایک عورت کو کھڑے دیکھا، اب اس نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، بچہ بھی میں نے قتل کر دیا، میرے لیے بھی تو توبہ، تو انہوں نے کہا کوئی زنا اور پھر بچے کا قتل، تو اس نے ماری چلی گئی کہ اللہ نے یہ حکم دوست کر کے پیدا کیا، اور جب آ کر حضور سے یہ بات کی تو آپ نے کہا مجھے بہت غلط بات، جو اللہ کی بندی کو تو کہہ لیا گناہ کی طرف کیوں مایوس کی، جو مرضی گناہ ہو گیا اور معافی مانگے بعد آ جائے، اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کوئی ہے، وہ سمندر ہے۔ وہ تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کہ سارے جہاں کے گندے کپڑے سمندر میں پھینک لیے جائے، کپڑے پاک ہو جائیں گے، سمندر کا کچھ نہیں، اللہ کی رحمت سمندروں سے ہی بڑی، معافی سچے دل سے بڑھ، ایک نہ شرمسار ہو روئے بیلا سار ہے، اب تو قدرتی طور پر سحری کے وقت جاگتے ہیں، فرمایا جب سحر کا وقت ہوتا اس وقت لوگ جو معافیاں مانگتے ہیں میں اس وقت قریب سے سنتا ہوں کہ لوگ سو رہے ہیں اور یہ بیچارہ اٹھ کر تنہائی میں رات کے اندھیرے میں معافیاں مانگ رہا کہ اللہ بہت قصور ہو گیا، کیا کروں گا۔